بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام کیسر بشیر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر یہ جو جابز آئی ہیں ٹیچنگ کی اور نان ٹیچنگ سٹاف کی، اس میں کون کون سی جابز آئی ہیں، اور جو سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں اپلائی کیسے کرتے ہیں یا اس کا فارم فل جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ٹاپ کے اوپر ایک ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے، یہ ویب سائٹ جو ہے وہ اس کے اشتہار کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ آپ نے ٹائپ کرنی ہے اور اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہ جو فرنٹ پیج جو سامنے آپ کے اوپن ہوا ہوا ہے یہ اوپن ہو جائے گا، جیسے کہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں جو جابز آئی ہیں وہ کون کون سی آئی ہیں ٹیچنگ سٹاف کی اور نان ٹیچنگ سٹاف کی۔ تو میں یہاں پہ جو لیفٹ سائڈ کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ ان اردو، یعنی اردو میں جو اشتہار ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ یہ اوپر کلک کیا تو اچھا، جیسے ہی یہ میں کلک کیا تو یہ اوپن آپ کے سامنے ایک جو اشتہار ہے وہ شو ہو جائے گا۔ اس اشتہار کے اندر مختلف قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی میں ساتھ ساتھ پڑھوں گا اور پھر آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو لکھا ہوا ہے کہ وزارت دفاع کے اندر یہ جابز ہیں، اور یہ کنٹونمنٹس اور گریجنز جو ہیں ان کے اندر آتی ہیں جابز، یہ ساری کی ساری۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ درخواست فارم جو ہے اس کو مکمل پڑھیں اور اس کو آپ نے آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے۔ یہ اوپر ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں ٹیچنگ سٹاف کے اندر۔ ٹیچنگ سٹاف کے اندر سب سے پہلے جو جاب ہے وہ ہے ایلیمنٹری اسکول ٹیچر مرد، اور اس کا جو اسکیل ہے وہ ہے 14واں اسکیل، اور ایف ایس سی بیس کے اوپر یہ جاب ہے۔ ساتھ آپ نے جو پرانا ایک ڈگری تھی کوئی سی ٹی ٹیچنگ سٹاف کی ڈگری تھی، اور اس کی مطلب جو آج کل ہے وہ M.Ed اور جو B.Ed ہے وہ ہے، مطلب وہ ضروری ہے اس کے اندر۔ کل اسامیاں جو ہیں وہ مردوں کی 96 ہیں۔ پنجاب کے اندر جو میرٹ پہ آئیں گی وہ آئیں گی 35، 3 اقلیت یعنی غیر مسلم کے لیے ہیں اور 1 معذور کوٹے کے لیے۔ سندھ کے اندر آئیں گی 21، 5 میرٹ پہ ہیں، 1 اقلیت یعنی غیر مسلم کے لیے ہے اور میرٹ کے اوپر۔ پختونخوا کے اندر 11 ہیں، بلوچستان میں میرٹ کے اوپر 13 ہیں، 1 غیر مسلم ہے، اور فاٹا میں کوئی نہیں ہے۔ اقلیت کے اوپر 1 ہے، گلگت میں بھی کوئی نہیں ہے، اور آزاد جموں کشمیر کے اندر میرٹ پہ 4 ہیں۔ 18 سے 25 سال جو ہے وہ اس کی ایج ہے۔ اس کے بعد ایلیمنٹری اسکول ٹیچر خواتین، اس میں 1 صرف سیٹ ہے، اور وہ بھی سیٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان کی ہے، اقلیت یعنی غیر مسلم کے اندر کوٹے کے اندر۔ اس کے بعد جو ٹیچنگ سٹاف ہے وہ ہے اسسٹنٹ لائبریرین، یہ 9واں اسکیل ہے، اس کی 4 سیٹیں ہیں، 1 پنجاب اقلیت میں ہے، 1 سندھ میرٹ میں ہے، اور بلوچستان 1، فاٹا 1، اور اس کی بھی عمر جو ہے وہ 18 سے 25 سال ہے۔ اس کے بعد ہے بینڈ ماسٹر، اس کے لیے میٹرک چاہیے، اور مطلب جو ڈپلومہ ہوتا ہے یہ میوزک کا وہ چاہیے، اور اس کے بعد 1 سیٹ ہے، اور وہ بھی کون سے سندھ شہری میں ہے 1 میرٹ پہ۔ نان ٹیچنگ سٹاف کے اندر یہ اسسٹنٹ کی 1 سیٹ ہے سندھ کی، اکاؤنٹنٹ کی 16 سیٹیں ہیں میرٹ پہ، اور میرٹ پہ پنجاب میں 6 ہیں، اور خواتین جو ہیں اس میں 2 ہیں۔ میرٹ سندھ جو ہے اس میں دہی یعنی دہی کے اندر 2 ہیں، اور یہ باقی ساری لکھی ہوئی ہیں اس کی جو بھی اس کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ لائبریرین جو اسسٹنٹ لائبریرین ہے LDC ہے، مطلب اس کی 51 ہے، UDC کی 18 ہے، اور یہ جو اس کی ساری ڈسٹریبیوشن ہے وہ آپ کو آگے نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں درجہ چہارم یعنی 1 تا 5، یہ ساری جو ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں آگے۔ یہ سب سے اوپر جو ہے نا وہ کارپینٹر، لیبارٹری اٹینڈنٹ، نائب قاصد، چوکیدار، مالی اور خاکروب، ان کے ساتھ ساتھ اسکیل بھی لکھی ہے، میں 2 اسکیل 1 اسکیل یہی سارے ہیں۔ اس کے بعد ہر شہر کے آگے جو سیٹ اویلیبل ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایج، یعنی عمر کی جو رعایت ہے وہ کتنی ہے۔ تو عام طور پہ تو اس کی جو عمر لکھی ہوئی ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے 18 سے 25، بٹ 5 سال کی جو رعایت ہے وہ ہر شہری کو دی گئی ہے، یعنی آپ 30 سال تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد باقی جو کوٹے ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، باقی تو جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی ہے، سرکاری جو پاک فوج کے ریٹائرڈ ہیں یا افسران ہیں ان کو بھی ہے۔ اچھا، جو اس میں یہ ہے کہ جو بھی کلاس 4 کی جابز ہیں اس میں صرف مقامی لوگ جو ہیں، یعنی جس کے ضلع کے آگے سیٹ کو لکھی ہوئی ہے وہاں کے ہی ڈومیسائل ہولڈر جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں اپلائی کر سکتا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ منتخب شدہ جو امیدوار ہیں ان کو پاکستان میں کہیں بھی
ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ شادی شدہ امیدوار اپنے شوہر کا ڈومیسائل کی بنیاد پر درخواست دے سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنا نکاح نامہ شو کروانا ہے، ڈومیسائل ہونا ضروری ہے، مطلب اپنی ڈسٹرکٹ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک سے زیادہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی الگ الگ فیس جمع کروانی پڑے گی آپ کو۔ عمر، تعلیم، پیشہ، قابلیت درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ کے مطابق کیا جائے گا، یعنی جو اس کی عمر اگر آخری تاریخ تک وہ مطلب زیادہ ہو رہی ہے، عمر 28 سال یا 30 سال سے زیادہ ہو رہی ہے، 30 سال عام طور پہ ہے نا، 5 سال جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن ڈال کے، تو اگر آپ کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے جب یہ بند ہونا ہے، اس کا اپلیکیشن جو ہے وہ بند ہونی ہے اس کی۔ اچھا، اس کے علاوہ مطلب پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں بی ایڈ وغیرہ جو آپ کی جو بھی انہوں نے ڈپلوما مانگے ہوئے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیمی جو مطلب اگر آپ کی زیادہ تعلیم ہے ایف اے سے زیادہ، تو اس کے کوئی نمبر نہیں ہے، آپ نے ٹیسٹ کی بیسس کے اوپر اور جو اپنی کوالیفیکیشن ہے آپ کی اس کی بیسس کے اوپر ہی سلیکٹ ہونا ہے۔ اس کے بعد انٹرویو جو آپ کا کنڈکٹ کیا جائے گا، اس میں جو بھی نمبر آپ کے آئیں گے اسی کی بیس پہ سلیکٹ ہونا ہے آپ نے۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ شارٹ لسٹڈ امیدوار کو انٹرویو کے وقت جو اپنے دستاویز ہیں، یعنی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ دکھانے پڑیں گے۔ این او سی بھی لینا پڑے گا آپ کو اگر آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد درجہ چہارم جو ہیں ان کے لیے مطلب آپ کی فیس کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو باقی جو ہے وہ ایجوکیشن جو بھی مانگی ہوئی ہے وہ ہونی چاہیے، تندرست بندہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے غلط انفارمیشن جو ہے وہ ایڈ نہیں کرنی اس کے اندر۔ امیدوار اپنے پیپر کی ری چیکنگ کے لیے جو ہے وہ 500 فیس دوبارہ دینا پڑے گی اس کو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جی مطلب اگر آپ کسی سرکاری غیر سرکاری سے برتر شدہ ہیں، یعنی آپ نکالے گئے ہیں، تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور یہ مطلب ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ امید ہے آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو کامنٹ میں لکھ دیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔